بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسین کے وجود کی وجہ سے تشیع کے وجود میں نکھار پیدا ہو رہا ہے، کیونکہ 12 اماموں میں اگر کسی امام نے تشیع کو ایک کلچر دیا، ایک تہذیب دی، وہ وجود مبارک امام حسین تھے۔ یعنی آج شیعہ کس چیز سے پہچانا جاتا ہے؟ مجلس سے، ماتم سے، نوحے سے، مرثیے سے، علم سے یا کربلا سے، ان سب چیزوں کا تعلق کس سے ہے؟ امام حسین سے۔ یعنی اگر کربلا نہ ہوتی تو علم نہ ہوتا، اگر کربلا نہ ہوتی تو امام باڑہ نہ ہوتا، اگر کربلا نہ ہوتی تو غم حسین نہ ہوتا، اگر کربلا نہ ہوتی تو مجلس حسین نہ ہوتی۔ یعنی وہ چیز جو ہمیں سب مسلمانوں سے الگ کرتی ہے۔ اب نماز شیعہ بھی پڑھیں، سنی بھی پڑھیں، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ روزہ وہ بھی رکھیں، ہم بھی رکھیں، حج پہ وہ بھی جائیں، ہم بھی جائیں، لیکن مجلس شیعہ رکھتا ہے، ماتم شیعہ کرتا ہے، علم شیعوں کے گھروں پہ ہوتے ہیں۔ تو کربلا نے ایک طرح سے تشیع کو ایک تشخص دیا، ایک خصوصی فکر دی کہ آج پوری دنیا اگر شیعہ کو جانتی ہے تو وہ نام حسین سے جانتی ہے۔ تبھی ملتا ہے کہ جب امام زمانہ ظہور کریں گے تو یہ نہیں کہیں گے میں علی کا بیٹا ہوں، یہ نہیں کہیں گے کہ میں نبی کا بیٹا ہوں، اپنا تعارف بھی امام زمانہ ظہور کی بات کرائیں گے تو فرمائیں گے میں اس کا بیٹا ہوں جسے کربلا میں پیاسا مارا گیا، میں اس کا بیٹا ہوں جو بے کفن شہید کر دیا گیا۔ تو کسی نے کہا کہ مولا حسین سے تعارف کیوں کرا رہے ہیں؟ فرمایا کیونکہ اگر کہیں گے میں نبی والا ہوں تو نبی والے بہت ہیں، لیکن یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں تمام مسلمانوں میں کس فکر کا رکھنے والا ہوں، تو تعارف کرائیں گے حسین ابن علی سے۔ یہ آئیڈیالوجی آف امام حسین ہے، فکر امام حسین ہے جو ہمیں سب سے کیا کرتی ہے؟ الگ کرتی ہے۔ پوری امت میں 2 فکریں پائی جاتی، یا اسلام اسلام اموی ہے یا اسلام اسلام حسینی ہے۔ اسلام اموی کا مطلب یہ ہے کہ ظالموں کے نیچے خاموشی سے بیٹھ جاؤ، اسلام حسینی کا مطلب یہ ہے کہ ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے، کہ گلا کٹا دیا لیکن اپنے اصولوں پہ کمپرومائز نہیں کیا۔ تبھی تمام معصومین کے لیے رسول نے فرمایا کہ مثل اہل بیتی کسفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے۔ لیکن جب امام حسین کے لیے خصوصیت کے لیے فرمایا کہ ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات، یعنی ایک طرف سارے اہل بیت کشتی، دوسری طرف وجود امام حسین کے لیے فرمایا کہ حسین کشتی نجات ہے۔ مولا حسن کے لیے خصوصی نہیں آیا، امام زین العابدین کے لیے خصوصاً نہیں آیا، فرمایا ہاں 14 کشتی نوح ہیں، لیکن خصوصاً پھر امام حسین کے لیے فرمایا کہ حسین کیا ہیں؟ کشتی نجات ہیں۔ اب اس کشتی کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں اور دیکھنے کی کوشش کریں کہ آج اگر کوئی کشتی حسین کو دیکھنا چاہے تو کیسے دیکھ سکتا ہے؟ صلوات پڑھے محمد وآل محمد پہ۔ فرمایا ان الحسین مصباح الہدی، یہ چراغ ہدایت بھی ہے اور یہ کشتی نجات بھی ہے۔ فرمایا جو اس کشتی پہ چڑھا اسے نجات مل گئی، اور جو اس کشتی میں نہ چڑھا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ یعنی رسول کے بعد ایک کشتی ہے جو امت کو بچا سکتی ہے، اور جس کشتی کا نام ہے کشتی حسین ابن علی۔ اب سوال ہے کہ یہ کشتی کیا ہے؟ اور سوال یہ ہے جو نہ چڑھے گا وہ کس چیز میں مرے گا؟ حضرت نوح کے زمانے میں موت آ رہی تھی پانی کی وجہ سے، لکڑی کی کشتی کا جو اس کشتی میں نہیں چڑھے گا وہ پانی کی وجہ سے مر جائے گا۔ باعث نجات بنی کشتی، باعث موت بنا پانی۔ تو سوال یہ ہے کہ آج کشتی حسین کیا ہے؟ لکڑی سے بنی ہے، لوہے سے بنی ہے،
چاندی اور سونے سے بنی ہے، اور اگر میں اس کشتی میں نہ چڑھا تو کس چیز سے مروں گا؟ پانی سے مروں گا۔ آج کے مسلمان کو خطرہ پانی سے ہے، آگ سے ہے، کس چیز سے خطرہ ہے؟ اور آج کے زمانے میں کشتی حسین ہے کیا؟ کہ آپ کسی اہل سنت کو کہیں کہ یہ کشتی حسین ہے، اس پہ چڑھو تو بچ جاؤ گے، اور نہیں چڑھو گے تو مر جاؤ گے، تو وہ پوچھے گا نا میں کس چیز سے مروں گا اگر نہ چڑھا حسین کی کشتی پہ؟ نوح کا بیٹا مرا پانی سے، نوح کی بیوی مری پانی سے، قوم نوح مری پانی میں ڈوب کے۔ تو سوال ہے کہ آج کا مسلمان کس چیز میں ڈوب کے مرے گا اگر کشتی حسین میں نہ چڑھا؟ آج کون سی چیز ہے جو ہمیں ہلاک کر سکتی ہے اگر ہم کشتی امام حسین میں نہ چڑھیں؟ دوسرا سوال، یہ کشتی کس چیز سے بنی ہے؟ لکڑی سے بنی ہے، لوہے سے بنی ہے، اور اگر آج آپ کو کوئی کہے کہ مجھے کشتی دکھاؤ تو اسے دکھاؤ گے کیسے کہ یہ کشتی ہے اس پہ چڑھو، اور واقعاً وہ کشتی بچائے کہ میں کشتی نجات ہوں، مجھ پہ چڑھو گے تو بچے گو؟ کیا بچے گا؟ تو فرمایا ہر نبی کے زمانے میں امت کسی نہ کسی چیز سے ہلاک ہوئی۔ قوم لوط ہلاک ہوئی فعل لواط کی وجہ سے، اس زمانے میں ہلاکت فعل لواط، باعث نجات حضرت لوط، کہ لوط کی فکر پہ چلو گے تو بچو گے، اور اس فکر سے ہٹو گے تو مرو گے، اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ حضرت ابراہیم کے زمانے میں ہلاکت ہے بت پرستی، کبھی ہلاکت ہے فرعون و نمرود، کبھی ہلاکت ہے جادوگری۔ تو سوال ہے کہ آج کے زمانے میں ہلاکت کیا ہے؟ تو رسول گرامی فرماتے ہیں کہ ہر زمانے کا اپنا دجال ہے، لیکن فرمایا جو آخری زمانے کا دجال ہوگا وہ سارے دجالوں سے بڑھ کر ہوگا۔ کہ اگر لوط کے زمانے میں ایک بیماری تھی لواط کی، ابراہیم کے زمانے میں بت پرستی، کسی نبی کے زمانے میں آتش پرستی، کسی نبی کے زمانے میں جادوگروں کے پیچھے، کسی نبی کے زمانے میں مال و دولت کے پیچھے، فرمایا جو آخری زمانہ آئے گا اس میں ساری بیماریاں اکٹھی ہو جائیں گی، جو کبھی ایک نبی کے زمانے میں ہوتی تھی، اب جتنے انبیاء کے زمانے میں جتنی بیماریاں تھیں وہ آخری زمانے میں موجود ہوں گی۔ کہ آج آپ کے بچے کو صرف فعل لواط سے خطرہ نہیں، بت پرستی سے خطرہ نہیں، مطلب کوئی ایسی بیماری نہیں جو آج نہ ہو، ہر بیماری میں نسلیں تباہ ہو سکتی ہیں، اور فرمایا ان بیماریوں سے اگر کوئی تمہیں بچا سکتا ہے تو وہ کشتی حسین ابن علی ہے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ حیدری صلی اللہ محمد۔ کہ آج کا مسلمان بچہ بے دین بھی بن رہا ہے، آج کا مسلمان بچہ بے حیا بھی بن رہا ہے، آج کا مسلمان بچہ وہ کون سی بیماری ہے جو نسلوں میں نہیں آ رہی، کہ تعجب سے آپ سوشل میڈیا پہ پڑھتے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، اور وہ بھی ہو سکتا ہے، کہ آج ہر بیماری سے خطرہ ہے۔ مطلب کسی زمانے میں ایک وبا ہو، آپ کہیں کہ جناب اس وبا سے مثلا ٹی بی کی بیماری سے لوگ مر سکتے ہیں، کبھی کہا ابھی کینسر کا زمانہ ہے، کینسر سے لوگ مر رہے ہیں، کبھی کہا کہ فلاں معدے کی بیماری سے لوگ مر رہے ہیں۔ فرمایا آخری زمانے میں کوئی ایسا گناہ نہیں ہوگا جو نہ ہو، اور فرمایا اس تلاطم گناہ سے اگر کوئی کشتی تمہیں بچا سکتی ہے تو وہ کشتی حسین ہے۔ اب سوال ہے یہ کشتی حسین کیا ہے جو لوگوں کو اپنی طرف کھینچے گی؟ کیا یہ لکڑی سے بنی ہے؟ کہ نہیں۔ کیا یہ لوہے سے بنی ہے؟ کہ نہیں۔ کہ پھر ہے کون کشتی حسین؟ کہ آج کے زمانے میں کشتی حسین، آپ تصور کریں امام بارگاہ کھڑی ہے، دور سے تو امام بارگاہ نظر آ رہا ہے نا، لیکن اس امام بارگاہ کا جز جز وہ اینٹیں ہیں جس سے امام بارگاہ کھڑی ہے۔ جب اینٹیں آپس میں ملی تو امام بارگاہ کا ڈھانچہ بنا،
تو کشتی حسین کے ڈھانچے کو بنانے والی اینٹیں کیا ہیں جس سے کشتی حسین تشکیل پاتی ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں آج کے زمانے میں کشتی حسین کی اینٹ کا نام ہے شیعہ حسین ابن علی. یہ آپ کا وجود ہے جس سے کشتی حسین تشکیل پاتی ہے. کشتی حسین کسی فزیکل وجود کا نام نہیں، کشتی حسین فکر امام حسین کا نام ہے کہ شیعہ جہاں جہاں جاتا ہے وہ کس کی فکر کو بتاتا ہے؟ مولا حسین کی فکر کو بتاتا ہے. آج دنیا اگر حسین کو جان رہی ہے وہ کس سے جان رہی ہے؟ حسینی کے یا حسین کہنے سے جان رہی ہے. آج اگر گلی گلی میں پیغام امیر المؤمنین پہنچ رہا ہے وہ کس کے ذریعے سے پہنچ رہا ہے؟ علی کے نام لینے والے سے پہنچ رہا ہے. اور کسی نے کہا مولانا اگر یہ کشتی آج آپ ہمیں دکھا سکیں تو کہاں دکھا سکتے ہیں؟ میں نے کہا اگر اس کشتی کو چلتا ہوا دیکھنا چاہتے ہو تو اربعین حسین میں آؤ. 21 ملین کی کشتی حسین کی زری کی طرف رواں دواں نظر آئے گی. آج واقعاً دنیا اس کشتی کو دیکھنا چاہتی ہے. ذرا کربلا پہ نگاہ کرے. 21 ملین کی کشتی کس نے تشکیل دیا؟ حسین کے عزاداروں نے تشکیل دیا. اب کشتی میں اٹریکشن کیا ہے کہ ایک مسیحی آئے اس کشتی میں سوار ہو، ایک ہندو آ جائے کشتی میں بیٹھ جائے، ایک سنی آ جائے کشتی میں بیٹھ جائے. ایسی دنیا کی کشتیوں میں کیا نہیں ہے جو حسین کی کشتی میں ہے؟ تو فرمایا اس کشتی میں انسانیت پائی جاتی ہے جس سے ہر انسان اٹریکٹ ہوتا ہے. میں نے کہا کہ پوری دنیا میں مجھے کوئی 2 کلومیٹر کا ایسا روڈ دکھاؤ جس کے ہر میٹر پہ نعمت ہو. 2 کلومیٹر کا روٹ دکھا دو جس کے ہر میٹر پہ نعمت پائی جاتی ہو. واللہ دنیا ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک جائے گی، انہیں دنیا میں 2 کلومیٹر کا بھی روٹ نہیں ملے گا. میں نے کہا آؤ میں تجھے 80 کلومیٹر کا روٹ دکھاتا ہوں. یہ مقام تعجب ہے کہ ہر میٹر پہ نعمت ہے. یعنی 21 ملین میں سے کسی ایک بندے کو پکڑ کے پوچھو کہ جناب آپ بھوکے ہو، کہے گا نہیں سیراب ہوں. آپ پیاسے ہو، کہے گا نہیں سیراب ہوں. اور میں نے کہا کہ عجیب ایک دعا ہے جو ہر مسلمان مانگتا ہے نماز میں. شیعہ پر بھی یہ دعا واجب، سنی پر بھی یہ دعا واجب. ایک میں نے سخت حدیث پڑھی تو ایک جوان نے مجھ پر اعتراض کیا کہ مولانا یہ سمجھ نہیں آتی اتنی سخت حدیث معصوم نے کیوں کہی کہ من استخف بصلاتے، جو اپنی نماز کو کم سمجھے تو چھٹے امام فرماتے ہیں اسے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ نماز نہ پڑھے، کہا جو کم سمجھے اسے کبھی بھی ہماری شفاعت نصیب نہیں ہوگی. تو کہا کہ مولانا سمجھ نہیں آتی اتنی سختی کیوں ہے؟ روزے کے لیے نہیں کہا حالانکہ وہ بھی واجب، حج کے لیے نہیں کہا استطاعت والے کے لیے واجب، زکات کے لیے نہیں کہا، خمس کے لیے نہیں کہا، لیکن یہ کہا تو کس کے لیے کہا؟ نماز کے لیے کہا. تو میں نے کہا اگر کوئی سخت حکم کسی کار عبادت کے لیے آتا ہے تو سوچنا بہت ضروری ہے کہ اس میں ایسا کیا ہے. کہ مولانا 2 سجدے تو ہیں، ایک رکوع تو ہے، ایک حمد و سورہ ہے، وہی قرآن جو گھر میں پڑھتے ہیں وہی نماز میں ہے، سبحان اللہ رب العلا و بحمدہ عظیم و بحمدہ. مولانا اور کیا ہے اس نماز میں کہ جس کے لیے معصوم یہ کہیں کہ اگر اس کو کم سمجھو گے تو ہماری کبھی شفاعت تمہیں نصیب نہیں ہوگی. تو میں نے کہا واقعاً دیکھنا پڑے گا کہ اس میں ایسا کیا ہے. کوئی ایسی چیز تو ہوگی جو انسان کو شفاعت سے محروم کر دے، کوئی ایسی چیز تو ہوگی جس کو اہمیت نہ دینے سے انسان معصوم کی زیارت سے محروم ہو جائے. تو میں نے کہا دیکھنا پڑے گا. اب جب پوری نماز کو دیکھا تو نماز کی ہر چیز میں اللہ نے کہا اگر یہ بھی بھول جاؤ تو سجدے صاحب کر دینا. سورہ یہ قل هو اللہ کی جگہ پہ مثلا سورہ ناس پڑھ دینا، ناس کی جگہ پہ انا انزلنا پڑھ دینا. لیکن پوری نماز میں ایک جملہ آیا، فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب،
کہ نماز نہیں اگر نماز میں حمد نہیں. ایک طرف نماز نہ پڑھو تو شفاعت نہ ملے، دوسری طرف کہا کہ نماز نہیں اگر نماز میں سورہ حمد نہیں، مطلب حمد نکالو اور اس کی جگہ پہ پورا قرآن پڑھ دو. تو فرمایا پھر بھی نماز کی کوئی وقت نہیں. اگر حمد نہیں مطلب یاسین پڑھو، رحمان پڑھو، ہمارے بھائیوں کی طرح پورا قرآن پڑھ دو. لیکن فرمایا اگر حمد نہیں تو نماز نہیں. میں نے کہا پہلا درجہ نماز کی اہمیت، پھر اس نماز کے اندر جس چیز کی اہمیت ہے وہ کیا ہے؟ سورہ حمد ہے. اب میں نے کہا دیکھیں اس حمد میں ایسا کیا ہے جس کے نہ ہونے سے نماز نہیں اور نماز کے نہ ہونے سے شفاعت نہیں. تو ہم کئی چیزیں نماز میں کہیں اور ڈھونڈ رہے تھے، لیکن خدا نے وہ ساری چیزیں حمد میں رکھ دی. اگر انسان غور کرے تو پتا چلا کہ حمد میں ایک دعا ہے جو ہر مسلمان پہ واجب ہے مانگنا. آپ یہ دعا کرو کہ خدایا رزق دو، واجب نہیں. اولاد دو، واجب نہیں. نیک بیوی دو، یہ دعا کرنا واجب نہیں. لیکن یہ دعا ہر مسلمان پہ واجب ہے. اور کہا کہ اگر یہ دعا قبول ہو جائے تو گویا سب کچھ قبول ہو جاتا ہے. پھر شفاعت بھی مل جاتی ہے، پھر نماز کی قبولیت کی دلیل بھی مل جاتی ہے. پروردگارا وہ دعا کیا ہے؟ کہ یہ دعا یہ ہے کہ اہدنا، اے خدا ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے پہ. آج سارا مسئلہ سیدھی لائن کا ہے. آج یہ جو ٹیڑھا پن آ گیا کہ دعا یہ مان کہ اے خدا اہدنا، مجھے کس راستے پہ ہدایت کر؟ سیدھے راستے پہ ہدایت کر. صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پہ تو نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا. چھٹے امام سے پوچھا گیا مولا یہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ فرمایا ہوا صراط علی ابن ابی طالب، یہ علی کا راستہ ہے. ہم ولایت کو نماز میں پتہ نہیں کہاں ڈھونڈ رہے تھے، خدا نے سورہ حمد میں دعا کے ذریعے سے بتایا ہے. ہر مسلمان دعائے ولایت کر رہا ہے، خدا مجھے کس کے راستے پہ چلا؟ علی کے راستے پہ چلا. یہ صراط مستقیم ہے. تبھی جب ہمارے بھائی دعا کرتے ہیں تو کہتے ہیں راستہ دکھا. شیعہ دعا کرتے ہیں کہتے ہیں راستے پہ باقی رکھ، جسے راستہ ملا وہ بقا کی دعا کر رہا ہے. ہمیں راہ ولایت ملی، ہم بقا کی دعا کر رہے ہیں. پھر فرمایا ان کا راستہ جو نعمت والے ہیں، مطلب یہ وہ راستہ ہے جس کے چپے چپے پہ نعمت ہی نعمت ہے. اب کسی نے کہا مولانا اگر آج فزیکلی کوئی راستہ دکھائیں جس کے چپے چپے پہ نعمت ہو، میں نے کہا دنیا ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک جائے گی، کوئی راستہ نہیں دکھا پائے گی. لیکن میں کسی کا ہاتھ پکڑ کے حسین کی کربلا لے کر جاتا ہوں. 40 کے چپے چپے پہ دیکھو اللہ کی نعمتیں ہی نعمتیں نازل ہو رہی ہیں. کسی جوان نے 40 میں کہا کہ مولانا جنت کیا ہے؟ میں نے کہا جنت یہ ہے جو مانگو وہ مل جائے. کہ 40 میں ایسے لگا کہ یہ جنت کا راستہ ہے. کہ پیاس لگتی تھی کوئی پانی لے کے آتا تھا، بھوک لگتی تھی کوئی کھانا لے کے آتا تھا، تھکن ہو جاتی تھی کوئی پاؤں دبانے والا ہوتا تھا. اور عجیب ہے یہ راستہ کیونکہ یہ انسانیت کا راستہ ہے. کائنات میں کچھ بھی فری نہیں ہے، لیکن یہ واحد سرزمین کربلا ہے جہاں 40 حسین میں ہر چیز فری میں دی جاتی ہے. اور مقام تعجب یہ ہے کہ دائیں بھی نعمتیں، بائیں بھی نعمتیں، کہیں پہ کھانوں کی نعمتیں، کہیں پہ پینے کی نعمتیں، کہیں پہ ایسی لگا موقعوں کے سو جاؤ. اب 55 ڈگری کی گرمی، کس کا دل نہیں کہے گا کہ میں سو جاؤں؟ پیدل چل چل کے بندہ تھک جائے، کس کا دل نہیں کہے گا کہ میں کھانے کھاتا رہوں؟ یعنی آپ کو پتا ہے کہ ایک شریر ہے، ایک کھانے کی جگہ ہے جہاں ڈیلی کھانا کھایا جا رہا ہے، لیکن یہ اس موقف میں جاتا ہے، چند لمحوں کے لیے سوتا ہے. موقف والا کہتا ہے چند اور گھڑیاں سو جا، کہتا نہیں میں نے حسین کی طرف جانا ہے. نعمتیں ہیں پر چھوڑتا ہوا جاتا ہے. لوگ سبیلے لے کے کھڑے ہیں پر دیکھ کے آگے بڑھتا جاتا ہے. قرآن سورہ جمعہ میں کہتا ہے حبیب اذا رأوا التجارۃ او لہوا انفضوا الیہ وترکوک قائما. اے حبیب جب یہ لہو و لعب کو دیکھتے ہیں تو انہیں بلاتا ہے، لیکن یہ تجھے چھوڑ کے مال و منال کے پیچھے چلے جاتے ہیں.
لیکن ایک قوم ہمیں کربلا میں نظر آئی جنہیں ساری نعمتیں تو نظر آ رہی تھی لیکن ہر شے کو چھوڑ کے وہ حسین کی طرف روا دوا تھے. یہ راستہ ہے جو عشق کا راستہ ہے, یہ راستہ ہے جو محبت کا راستہ ہے. پاؤں میں چھالے پڑ گئے, پٹیاں باندھی گئیں کہ جناب چند لمحوں کے لیے بیٹھ جائیے, اب چلنا آپ کے لیے مناسب نہیں ہے. کہ نہیں, بدن کی تکلیف ہے تو کیا ہوا, میں نے تو جانا حسین کی طرف ہے. یہ انسانیت کا راستہ ہے, یہ عشق کا راستہ ہے. آج دنیا میں کوئی آپ کو 500 بھی دے 10 بار احسان جتلاتا ہے, 2 بار کھانا کھلائے کہ ہم نے آپ کو کھانا کھلایا تھا, ہم نے آپ کی دعوت کی تھی, ہم نے آپ کو لباس دیا تھا, آپ غریب تھے, ہم نے آپ کو اتنے پیسے دیے تھے, ارے آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا, ہم نے آپ کی مدد کی تھی, آج آپ یہاں پہ پہنچ گئے ہیں. لیکن عجیب سرزمین کربلا ہے, کھانا کھلانے والا کھانا بھی کھلاتا ہے اور جسے کھلاتا ہے اس کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ تیرا شکریہ کہ تو میرا مہمان بن کے میرے گھر میں آیا. پاؤں بھی دباتا ہے لیکن دبانے والے کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ تیرا شکریہ, تو نے اپنا پاؤں آگے لایا تاکہ میں تیرا پاؤں دباؤں. یہ عجیب راستہ ہے کہ جب چلنے والا بھی کربلا پہنچ جاتا ہے, یہ نہیں کہ حسین پہ احسان جتلائے کہ مولا میں اتنا پیدل چل کے آیا, میں گرمی برداشت کر کے آیا, میرے پاؤں میں چھالے پڑ گئے. نہیں, یہ بھی جب ذریعہ حسین کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے حسین یہ تیرا احسان ہے کہ تو نے مجھے کربلا بلایا. یہ ایثار کا راستہ ہے, یہ قربانی کا راستہ ہے, یہ انسانیت کا راستہ ہے. بتاؤ دنیا میں ایسے سخی کہاں ملیں گے, ایسے خادم انسانیت کہاں ملیں گے جو فری میں کھانا کھلائیں, جو فری میں پانی پلائیں, جو رہنے کی جگہیں دیں. اربوں روپیہ یہ قوم خرچ کرتی ہے, کس کی خدمت کر رہی ہے؟ انسانیت کی خدمت کر رہی ہے. کبھی یہ دیکھ کے خدمت نہیں کی کہ یہ شیعہ ہے یا سنی ہے, یہ مسیحی ہے یا ہندو ہے. مطلب اس راستے پہ جو بھی چل رہا ہے اسے کیا مل رہی ہے؟ نعمتیں مل رہی ہیں, انسانیت مل رہی ہے, محبت مل رہی ہے. فرمایا یہ ہے کشتی حسین ابن علی کہ جسے ہر بندہ دیکھ کے انسپائر ہوگا کہ میں نے بھی اس راستے پہ چلنا ہے, میں نے بھی اس کشتی میں سوار ہونا ہے. اب فرمایا راستہ تو نعمت کا ہے لیکن شیطان نے بھی قسم کھائی کہ میں راستے کے بیچ میں بیٹھوں گا. شیطان کے خطروں سے آگاہ ہونا چاہیے. کشتی کے سب سوار ہوں لیکن اگر کوئی کشتی کو سوراخ کر دے تو نقصان ہو جاتا ہے. میں نے یہ دیکھنا ہے کہ میں اس کشتی کو آگے بڑھانے والا بنوں, کہیں ایسا نہ بنوں کہ کشتی کے اندر سوراخ کر دوں. میں اہل بیت کے نیٹ ورک کو آگے بڑھاؤں, یہ نہ ہو کہ میں نیٹ ورک کو نقصان دوں اور مکتب اہل بیت کو نقصان ہو جائے. آپ دیکھتے ہیں کہ پہلے سال 5 ملین, پھر 7 ملین, پھر 8 ملین, پھر 12 ملین, پھر 15 ملین, پھر 18 ملین, اس سال 21.5 ملین عزاداران امام حسین آئے. یہ عدد دن بدن بڑھتا رہے گا. پھر دنیا کا شاید کوئی ایسا کونا ہو کہ جسے یہ نہ پتا ہو کہ حسین ابن علی کون ہے. بس آپ نے یہ کہنا ہے میں حسینی ہوں, وہ خود کہیں گے کون حسین جو یزید کے مقابلے میں نکلا تھا, جس نے انسانیت کی آواز کو اٹھایا تھا. تو یہ فکر ابا عبداللہ الحسین ہے جس نے شیعوں کو دن بدن کیا کر رہا ہے, سرخرو کر رہا ہے. یہ درس سخاوت کربلا سے ملتا ہے, ایثار کا جذبہ کربلا سے ملتا ہے, عزت کی زندگی گزارنے کا پیغام کربلا سے ملتا ہے, ظالم کے مقابلے میں کھڑے ہونے کا پیغام کربلا میں ملتا ہے.